ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و سامعین ذی احتشام، ہم نے اپنے چینل پر اصلاحی بیان کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آپ تمام احباب ذی وقار سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کی ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور سماعت فرمایا کریں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آج جو بات میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابیوں کی بات ہے۔ پہلا صحابی رونق بازار مصطفیٰ، حامل انوار مصطفیٰ، حاصل افکار مصطفیٰ، کشتہ عشق دیدار مصطفیٰ، واقف اسرار مصطفیٰ، یار غار بلکہ صاحب مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان کے حوالے سے بات ہے۔ اور دوسرے صحابی جناب حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، باب مدینۃ العلم، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بات کرنے لگا ہوں۔ معزز سامعین ذی احتشام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی، آپ کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ملتے تو آپ سلام کرنے میں پہل فرماتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کہنے میں تاخیر کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کہنے میں پہل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ معطرہ مطہرہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرا یہ معمول تھا اور میرا یہ معمول ہے کہ وہ مجھ پر سلام کہنے میں پہل کیا کرتے تھے سوائے آج کے دن کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی، مجھے ملے، تو انہوں نے سلام کہنے میں پہل نہیں کی بلکہ سلام کہنے میں تاخیر کی، اور میں نے سلام کہنے میں پہل کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا معمول جو تھا پہلے والا، آج اس کے خلاف یہ بات ہو گئی، انہوں نے سلام کہنے میں پہل نہیں کی،
تو سلام کہنے میں نے پہل کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج انہوں نے معمول کے خلاف کیوں کیا؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے حضرت علی کو بلا بھیجا اور بلایا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ اے علی، پہلے تم حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کہنے میں پہل کرتے تھے، مگر آج تاخیر کیوں کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم نے سلام کہنے میں تاخیر کی، سلام کہنے میں پہل کیوں نہیں کی؟ تو معزز سامعین عزیز احتشام سماعت فرمائیں، بہت ہی خوبصورت بات ہے اور کتنی پیاری بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کتنا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی رسول بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور اس میں ایک عظیم محل دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ایک عظیم محل دیکھا کہ اس جیسا اس میں کوئی اور محل نہیں دیکھا۔ تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے، یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا گیا یہ اس کے لیے ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ محل اس کا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ سلام کہنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہل کرے اور اس محل میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جائے، یعنی کہ میں نے چاہا کہ وہ محل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہو، اور اس لیے میں نے تاخیر کی اور انہوں نے سبقت کی سلام کہنے میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سلام کہنے میں ابوبکر صدیق پہل کرے، سبقت کرے، اور وہ محل بھی ابوبکر صدیق کے لیے ہو۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے خوبصورت مناظر دیکھیں، یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت کے مناظر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی دل میں جو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہے اس کا کیسے اظہار کیا کہ سلام کہنے میں تاخیر کر دی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سلام کہنے میں بھی پہل کرے اور اس خوبصورت محل میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جائے۔ تو معزز سامعین ذی احتشام، یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں رحیم تھے، رحم دل تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔